بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن، آج سبق نمبر 2 ہے، دوسرا سبق ہے ہمارا، اور سورہ فاتحہ کا ہم نے تعارف پیش کیا، اس کے فضائل و برکات پیش کیے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کریم جل جلالہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ بندہ مومن کا یہ کام بنتا ہے کہ بندہ ہر وقت اللہ کریم جل جلالہ کی حمد کو بیان کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی ثنا، تعریف و توصیف کو بیان کرے۔ اور اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ اپنی طبیعت کا تقاضا دیکھے اور اپنی خوشی کو دیکھے اور تب ہی کیا کرے، اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے والا ہو، اس کی حمد کو بیان کرنے والا ہو، بلکہ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ زندگی کی ہر ساتھ میں، ہر گھڑی کے اندر اس اللہ کریم جل جلالہ کا ہم شکر ادا کرنے والے ہوں، اس کی تعریف و ثنا توصیف بیان کرنے والے ہوں۔ ہماری حالت چاہے جیسی ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، دکھ کا معاملہ ہو، سکھ کا معاملہ ہو، ہر حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کریم جل جلالہ کی تعریف و ثنا کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ حمد کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں کسی خوبی کی بطور تعظیم ثنا کرنا، خواہ وہ کسی نعمت کے بدلہ میں ہو یا نعمت کے بغیر ہو۔ حمد کی مختلف علماء نے قسمیں ذکر کی ہیں۔ ایک حمد قولی ہوتا ہے جو مطلب زبان سے اللہ کریم جل جلالہ کی تعریف کو بیان کرنا، جیسا کہ اللہ کے جو انبیاء تھے انہوں نے اپنی زبانوں کے ذریعے اللہ کریم جل جلالہ کی تعریف کی۔ اسی طرح حمد فعلی اللہ کریم جل جلالہ کی رضا کے لیے بدن سے اعمال صالح کرنا، نیک و چنگے اعمال کرنا جن کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہو، تو یہ بنے گی حمد فعلی۔ ایک حمد حالی جس کا تعلق روح اور قلب کے ساتھ ہوتا ہے، اور حمد عرفی ہے کہ جب انعام کرنے والا کوئی انعام کرے تو اس کی تعظیم کی وجہ سے زبان یا دیگر اعضاء سے اللہ کریم جل جلالہ کی حمد کو بیان کرنا، یہ ایک قسم یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اس میں احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کلام کی ابتدا الحمدللہ سے نہ کی جائے وہ ناتمام ہے، مطلب وہ کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، وہ نامکمل ہے کہ جس کی ابتدا کے اندر اللہ کریم جل جلالہ کی حمد کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اللہ کریم جل جلالہ نے مومن کا کیسا نصاب رکھا ہے، کیسا نصیب رکھا ہے۔ یہ حضور فرماتے ہیں، تعجب ہے اس بات پہ کہ اللہ نے مومن کا کیسا نصیب رکھا ہے۔ اگر اس کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ رب کی حمد کو بیان کرتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ بندہ مومن اللہ رب العزت کی حمد کو، اس کی تعریف و ثنا کو بیان کرتا ہے۔ تو ہماری کیفیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہر حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تعریف و ثنا کرنی ہے۔ لیکن ہماری کمزوری یہ بن گئی ہے کہ جب خوشی کے مواقع آئیں تو ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، لیکن جب غم کا موقع آئے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فوتگی کی جو محافل ہوتی ہیں، تعزیت جہاں پہ کی جاتی ہے کل خوانی کے بعد، اکثر طور پر یہ دیکھا ہے کہ لواحقین اپنی زبان سے بڑے عجیب قسم کے کلمات اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے متعلق کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جان کا یہاں سے رب کی طرف جانا، چاہے وہ بچہ ہو، بچی ہو، جوان بیٹا ہو، ماں کی صورت میں ایک عظیم رحمت ہو، باپ کی صورت میں ایک عظیم نعمت ہو، جو بھی ہو، بندے کا یہ کام نہیں بنتا کہ رب کی ذات پہ شکوہ کرے اور پھر ایسے ایسے کلمات کہ بندہ کہتا ہے کہ رب کو یہی بیٹا ہمارا ملا تھا، یہی بچہ ملا تھا، یہی ہمارا بھائی ملا تھا، یہی ہماری بہن ملی تھی، یہی ہماری ماں ملی تھی، باپ ملا تھا جس کو رب نے اپنی بارگاہ میں بلانا تھا۔ تو ایسے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ جان ہماری اس کی ہے،
وہی حقیقی ضامن ہے، وہی حقیقی مالک ہے، اسی نے ہم کو بھیجا ہے، اسی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ تو جب جان رب اپنی بارگاہ میں بلا لے تو اس میں اللہ کریم جل جلالہ کی ذات پہ تان نہیں کرنا چاہیے کہ رب نے ایسا کیوں کیا۔ مومن کا کام نہیں بنتا کہ کیوں کا لفظ کہے، ایسے ہرگز نہیں کرنا۔ اب حدیث سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کتنی خوبصورت حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا۔ اچھا، اب رب کو نہیں پتا کہ رب جب بچے کی روح رب کی بارگاہ میں جا رہی ہے، بچہ جب فوت ہوا تو کیا رب کو نہیں پتا؟ پتا ہے، لیکن اللہ کریم نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم نے میرے بندے کا بچہ اٹھا لیا؟ کہتے ہیں جی ہاں اللہ، ہم نے اس کا بچہ مطلب ہم نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دل کا ٹکڑا اٹھا لیا، مطلب میرا بندہ تھا، اس کے دل کا ٹکڑا بچہ تھا، تم نے اس کو اٹھا لیا۔ تو کیا ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں اللہ، ہم نے ایسا ہی کیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی ایک حمد ہے۔ اس کا مطلب کیا، صوفیاء نے اس کا بڑا حسین معنی کیا کہ مطلب یا اللہ جیسے تو راضی ہم راضی۔ یہ بھی کلمات احسن ہیں، اس کو بھی حمد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، تعریف و ثنا کے ساتھ، تعریف و توصیف کے ساتھ کہ یا اللہ جیسے تو راضی ہم راضی۔ بندہ یا اللہ عاجز، میری کیا مجال ہے مالک کہ میں تیری بارگاہ میں کوئی کلام کروں، زبان چلاؤں، کیوں کا کلمہ کہوں، یا اللہ جیسے تو راضی ہم راضی۔ یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ آپ دیکھیں رب اس کلمے پہ کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اب اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، مطلب تعریف کرنے والوں کا گھر۔ اب جب یہ بندہ فوت ہوگا جس نے دکھ کی مصیبت کی گھڑی میں میری یاد اپنے سینے میں بسائی، میرا شکر ادا کیا اور یہ کہا یا اللہ جیسے تو راضی ہم راضی، اللہ فرماتا ہے جب یہ مرے گا تو میں اس کو بیت الحمد میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو یہ ہے اللہ کی تعریف کرنے کا اجر کہ اللہ کتنا کرم فرماتا ہے۔ دکھ کے معاملے میں بھی یہی کہنا ہے کہ بس اللہ کا شکر ہے، جیسے رب رکھے یہ اس کی مرضی ہے، تو اپنی طبیعت کا تقاضا جو ہے اس کے اندر نہیں لے کے آنا۔ حدیث سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے یا پانی پیتے تو کیا فرماتے؟ حضور کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کریم جل جلالہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ یہ سرکار کھانا کھانے اور پانی پینے کے بعد اللہ کی حمد کو بیان کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پانی میسر آ بھی جائے، یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے کہ جب پانی ہم پیتے ہیں ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے۔ پھر اس کو ہم منہ کے اندر لے کے جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک کرم ہے۔ پھر حلق کے ذریعے پانی نیچے جاتا ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اگر رب کو منظور نہ ہو تو ہمارے ہاتھ پانی کا گلاس نہیں اٹھا سکتے۔ بالفرض اگر چلو کوئی بندہ ہمارے منہ میں ڈال دے، رب کی مرضی نہ ہو تو پانی کا ایک قطرہ بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ تو یہ ساری کرم نوازیاں ہیں نا۔ تو حضور کیا فرق کرتے؟ جب پانی پیتے اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد کو بیان کرتے۔ تو اس لیے کہا گیا تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے حدیث سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے؟ وہ الحمدللہ کہ اس پہ بھی کیا کرے؟ اللہ کریم جل جلالہ کی حمد کو بیان کرے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام جب کسی بلند مقام کی طرف تشریف لے کے جاتے، بلند ٹیلے پہ چڑھتے تو سرکار کیا کرتے؟ اس وقت بھی اللہ کی حمد کو بیان کرتے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ پاک رہنا، پاکیزگی یہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اور الحمدللہ کا یہ جو کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں۔ اتنے اعلیٰ کلمے ہیں
کہ یہ اللہ کی تعریف و ثنا کا جو کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دے گا. ساری دنیا ایک طرف رکھ دو لیکن اس کلمے کا ایک طرف رکھ دو تو یہ جو میزان کا پلڑا ہے جس کے اندر الحمدللہ کا کلمہ رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. آگے ایک اور روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہا اس نے گویا 100 حج کیے. اللہ اکبر، اتنا بڑا ثواب کہ 100 مرتبہ یہ کلمہ کہنا تو اس کے لیے کیا ہوں گے 100 حج اس نے کیے. اتنا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اور جس نے 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام الحمدللہ کا، یہ جو سورہ فاتحہ کی ابتدا میں الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، یہ جس نے 100 مرتبہ صبح و شام پڑھا تو سرکار کہتے ہیں گویا اس بندے نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے 100 گھوڑے جو ہیں وہ مہیا کیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. اور جہاد کا معاملہ ایسا ہے کہ انسان اگر تھوڑی سی چیز بھی جہاد والوں کے لیے دے اس کے لیے بھی اتنا بڑا اجر ہے. لیکن یہاں پہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ میں دینے والے کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب اللہ کریم جل جلالہ اس بندے کو عطا فرمائے گا جس نے اللہ کی رضا کے لیے الحمدللہ کا کلمہ کہا. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ اس کی بندگی ادا ہو رہی، اس کی نماز بھی ادا ہو رہی ہے. ہمارا میزان عمل جو ہے نیکیوں کا بھاری ہو رہا، نیکیوں سے بھاری ہو رہا ہے. ہمارے جو ہے نا اعمال بڑھ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کریم جل جلالہ کتنا ثواب عطا فرما رہا ہے. ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندہ کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب کچھ کھائے تو اس کی حمد کرے، جب کچھ پیے تو اس کی حمد کرے. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ رب کو خوش رکھیں کھانے پینے کے لحاظ سے کہ جب ہم کھائیں پئیں تو اس کی ذات کا شکر ادا کرنے والے ہوں. حضرت حسن بصری نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہر نعمت کی بنسبت الحمدللہ کہنا افضل ہے. اور ایک ابن ماجہ کی روایت لکھی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے. بندے کے پاس جو ہو رب کا شکر ادا کرے، اس کی حمد کو تعریف و ثنا کو بیان کرے، اللہ اس سے بہتر چیز اس بندے کو عطا فرمائے گا. اور حضرت انس بن مالک کی ایک روایت جس کا خلاصہ کہ اگر کسی کو تمام دنیا دے دی جائے اور پھر اس کو الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی جائے تو الحمدللہ کہنے کی نعمت تمام دنیا سے افضل ہوگی. اتنا بڑا ثواب ہے کلمہ الحمدللہ کے اندر. تو قربان جائیے ایسے اشخاص جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، سنن کی نوافل کی پابندی کرتے ہیں، جس کی ہر رکعت کے اندر الحمدللہ کا کلمہ کہا جاتا ہے. تو کتنا ثواب ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی تعریف و ثنا کو بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی کیا ہے؟ جو سارے جہانوں کو اللہ الحمدللہ تمام تعریفیں ہیں للہ اللہ کے لیے. رب العالمین جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. لفظ اللہ اور لفظ رب اس میں کیا فرق ہے؟ صوفیاء نے اس کا بڑا خوبصورت معنی جو ہے وہ بیان کیا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اللہ تو سارے مانتے ہیں لیکن اللہ کو رب جو ہے وہ تھوڑے بندے مانتے ہیں. اب ذہن میں سوال جائے گا یہ کیسی بات ہے؟ لوگ اللہ کو اللہ بھی مانتے ہیں، اللہ کو رب بھی مانتے ہیں. تو صوفیاء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہو، کوئی بندہ زنا کا کام کر رہا ہے، سود کا کام کر رہا ہے، برائی کا کام کر رہا ہے، تو جب بندہ کسی بندے کو سمجھائے گا کہ یار یہ تو کام چھوڑ دے، اس کے اندر برائی ہے، اس کے اندر سود ہے، اس کے اندر ممانعت ہے، یہ کام برا ہے، تو بندہ کیا کہے گا؟ بندہ کہے گا یار اگر میں یہ کام چھوڑ دوں تو میں کھاؤں گا کہاں سے، میں کہاں سے پیوں گا؟ اب دیکھو نا اس بندے کا اللہ کی ذات پہ
بھروسہ یقین نہیں ہے کہ رب العالمین رب کی ذات ہے جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے، مطلب وہ بندہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ بندہ جو گناہ کا کاروبار کرتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، سجدہ بھی رب کو کرتا ہے، اس کو ایک مانتا ہے، معبود حقیقی مانتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن اللہ کو اللہ مانتا ہے، رب نہیں مانتا۔ اگر رب مانتا تو کبھی بھی یہ کلمہ نہ کہتا کہ اگر میں نے سود کا کام چھوڑ دیا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے، اگر میں نے یہ برا کام چھوڑ دیا تو میں کہاں سے کھاؤں گا، میں اپنی فیملی کو کہاں سے کھلاؤں گا۔ اس بندے کا یقین رب کی ذات پہ اتنا ہونا چاہیے تھا کہ بندہ کہتا کہ جو اللہ ہے نا میرا وہ رب ہے، رب میرا نہیں ہے، رب العالمین ہے، وہ تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ صوفیاء نے اس کے اندر فرق بیان کیا ہے کہ اتنا یقین، اتنا بھروسہ ہمارا رب ذوالجلال جل جلالہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک دن مسجد کی طرف گئے تو آپ نے کیا کیا، نماز آپ نے جو ہے نا ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد کیا ہوا کہ امام صاحب جو ہے نا ملے نا جب بعد کے اندر حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، تو حضرت بایزید بسطامی سے امام صاحب نے پوچھا کہ اے بایزید بسطامی بتائیے کیسا آپ کا نظام جا رہا ہے، کیسے کھاتے پیتے ہو، کہاں سے نظام چل رہا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے مسکرا کے کہا، فرمائیے ٹھہریے میں نماز جو ہے پڑھ لوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ امام حیران ہو گیا کہ نماز تو میرے پیچھے پڑھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے بڑے ہی کمال کو جملہ ارشاد فرمایا کہ جس امام کو اتنا بھی نہیں علم کہ کھلاتا رب ہے پلاتا رب ہے، فرمایا کہ میری ایسے بے یقین امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی۔ مطلب بایزید بسطامی علیہ الرحمہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی ذات پہ اتنا یقین، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ایسا کلمہ بھی کسی کو کہنا کہ تم نے کھایا کہاں سے ہے، تم نے پیا کہاں سے ہے، تو بندے کو یہ بات سوچنی چاہیے، بندے کا یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ جو اللہ ہے، جو ہمارا معبود حقیقی ہے، جو سجدے کے ذات لائق ہے، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں وہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ہے اس کا اصل معنی کہ صوفیاء کہتے ہیں اللہ کو اللہ بھی مانا جائے، اللہ کو رب بھی مانا جائے، اللہ کو ہم نے اللہ بھی ماننا ہے، اللہ کو رب بھی ماننا ہے، لیکن ہمارے بندے بڑے کمزور ہیں، اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو رب نہیں مانتے۔ تو آج کے اس درس کے اندر یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کو اللہ بھی ماننا ہے، اللہ کو رب بھی ماننا ہے اور اس پہ یقین بھی رکھنا ہے۔ رب العالمین وہ اللہ جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے۔ اب اس میں یقین کا کتنا پہلو ہے، حدیث سنیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ جب اللہ کی ذات پہ کامل یقین رکھنے والا ہوتا ہے، مطلب کہ رازق کے حقیقی اللہ ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ایسے رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ چرند و پرند کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اب چرند و پرند جب اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو بالکل دنیا کے لحاظ سے نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس گھر میں جانا ہے، کس گھر کی چھت پہ دانے پڑے ہوں گے، کس گھر کے سین کے اندر پانی کا ڈول ہوگا جہاں سے ہم نے پانی پینا ہے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر ایک دن وہ کسی گھر کی چھت سے وہ کچھ گندم کے دانے اگر وہ کھا لیں تو یقینی بات تو نہیں ہے کہ کل اسی گھر کی چھت پہ گندم کے دانے موجود ہوں، یا جس نلکے سے وہ پانی پی لیں ڈولی سے نیچے کوئی چیز پڑی ہو، یہ بھی ان کے جو ہے نا مائنڈ میں نہیں ہوتا کہ کل ہم نے آنا ہے تو اسی ٹائم یہاں پہ پانی موجود ہوگا۔ اب جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں نا تو وہ صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن پرندے بھوکے نہیں مرتے، وہ اپنے لیے بھی لے آتے ہیں، اور جو گھونسلوں میں ان کے بچے ہوتے ہیں اپنی چونچوں میں ان کے لیے بھی لے آتے ہیں۔ تو اللہ پھر بندہ مومن کو بھی ایسا رزق عطا فرماتا ہے جس طرح اللہ کریم جل جلالہ پرند و چرند کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک اور روایت سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
جس بندے کا یقین اللہ جل جلالہ کی ذات پہ کامل ہو کہ واقعی رب اللہ ہے، اللہ ہی پالنے والا ہے، وہی رب العالمین ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ایسے رزق عطا فرمائے گا کہ بلکہ بندہ رزق کے پیچھے نہیں جائے گا، بلکہ رزق اس بندے کو ایسے تلاش کرے گا جس طرح موت بندے کو تلاش کرتی ہے۔ اب قرآن سے پوچھیں موت بندے کو کیسے تلاش کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر مضبوط قلعے مکان بندہ زمین کے اندر بنا لے، اس کا جو موت جو ہے وہ وہاں پر بھی آ جانی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی بندہ زمین کی پہاڑ میں وہ نیچے گھر بناتا چلا جائے یا مضبوط مکان بنا کے آس پاس بند کر دے اور بندہ سمجھے کہ موت کا فرشتہ یہاں تک نہیں آ سکتا، تو یہ تو بندے کی بھول ہے نا۔ موت کا فرشتہ تو ہر مقام تک آ سکتا ہے، بندہ جتنا ٹل لگا لے، جتنی مرضی کوشش لگا لے، جتنی اپنی طاقت کا استعمال کر لے۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی ذات پہ یقین ایسے ہونا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ موت جس طرح بندے کو تلاش کرتی ہے اسی طرح رزق بندے کو تلاش کرے گا۔ بندہ اگرچہ دکان میں بیٹھا ہو، سامنے کوئی سائن بورڈ موجود نہیں ہے، کوئی چیز موجود نہیں ہے، کوئی مشہوری نہیں ہے، کسی لحاظ سے باہر بندہ نہیں کھڑا جو اس کو دکان کی طرف بلا رہا ہے کہ دکان میں یہ سامان ہے، یہ اتنے کا ہے، یہ سیل کا سامان ہے، یہ اتنے کا ہے، کوئی بلانے والا نہ بھی ہوا، کوئی سائن بورڈ، کوئی مشہوری نہ بھی ہوئی، تب بھی گاہک اس کی دکان کی طرف آئیں گے، اندر آئیں گے۔ ہاں دکاندار ایک تھا نا، اس نے بڑی خوبصورت بات کی، جب وہ دکان کھولتا تو وہ یہی کہتا کہ یا اللہ میرا کام ہے فقط کھولنا، یہ تھوڑی سی محنت میں نے کی ہے، بس میں نے یہ صفائی کر دی ہے، بس میں نے اس کا شٹر اوپر کر دیا، یا اللہ یقین تیری ذات پہ ہے، تو ہی گاہکوں کو بھیجنے والا ہے، تو ہی نفع عطا فرمانے والا ہے۔ تو بے ایمانی کرنے سے کبھی بھی انسان کو نفع حاصل نہیں ہوتا، اس کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے۔ تیسری روایت سنیے اس کے متعلق، امام غزالی نے اس کو بھی اپنی کتاب کے اندر درج کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندے کے پاس پیسہ ہو اور پھر بندہ یہ چاہے کہ میرا پیسہ بڑھ جائے، اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ میں اس کی ایک مثال دوں کہ بندے کے جیب کے اندر 50 روپیہ ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہ 100 ہو جائے۔ اچھا اب ہماری جو ذہنی کیفیت ہے اس میں کیا ہوگا؟ کوئی سبزی لگانے والا ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، دنیا کے جس شعبہ سے بندہ تعلق رکھتا ہے، اگر اس کی جیب کے اندر کچھ پیسے ہوں گے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ 50 سے 100 تب بنے گا جب میں کسی سے بے ایمانی کروں گا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یا وہ کیا کہے کہ اگر وہ کنڈے پہ کچھ تولنے والا ہے تو وہ کہے گا کہ جو 50 جیب میں ہے اگر اس کو میں نے 100 بنانا ہوا تو میں کیا کروں گا، کنڈے کے نیچے مقناطیس لگا لوں گا تو یہ 100 ہو جائیں گے۔ لیکن حضور نے کتنا پیارا جو ہے ایک حل بتایا کہ بندے کے پاس تھوڑا مال ہو، بندہ کوشش کرے کہ مال بڑھ جائے۔ اب اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر وہ طریقہ اپنایا جائے، 50 سے 100، 100 سے 500، 500 سے 1000 ہو جائے، مال بڑھ جائے، برکت آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ بندے کا مال بڑھ جائے، حضور نے فرمایا رب کی ذات پہ کامل یقین رکھ لے، اللہ اس بندے کے مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ کہ بندے کے پاس جو ہو، بندہ یقین رکھے کہ دینے والا رب ہے، کسی سے بے ایمانی نہیں کرنی، کنڈے کے نیچے مقناطیس نہیں لگانا۔ جب اتنا پختہ، کامل، اکمل، مکمل ہمارا یقین اس کی ذات پر ہوگا تو اللہ ضرور بضرور ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے رب العالمین، جو اللہ سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ پھر اس میں کچھ اور باتیں جس کو تفسیر نعیمی کے اندر مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ چیزیں یہ بھی ذکر کی ہیں کہ بعض جو ہے نا چیزیں جن پر مجازن رب کا جو ہے نا اطلاق کیا جاتا ہے، مطلب رب کا معنی چونکہ پالنے والا ہے تو مجازی طور پہ کوئی بھی شخص جو ہوتا ہے پالنے والا تو اس کے لیے اگر رب کا لفظ جو ہے اس کا جو ہے نا کیا جائے، مطلب اطلاق اگر اس کا اس پہ کیا جائے کہ فلاں رب ہے، مطلب وہ پالتا ہے مجازی طور پہ، حقیقی طور پہ تو رب اللہ تعالی جل جلالہ کی ہی ذات ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہیں
پہلا فرق یہ لکھا ہے کہ بندہ اگر کسی بندے کو پالتا ہے تو کسی غرض سے پالتا ہے، لیکن اللہ جب کسی بندے کو پالتا ہے تو اللہ کے لیے کوئی غرض نہیں ہوتی، اللہ غرض کے بغیر بندے کو پالتا ہے۔ کتنی کمال کی بات لکھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ بیٹے کو پالتے ہیں تو اس میں بھی غرض ہے، اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں یہ بات ہوگی کہ بیٹا جب بڑا ہوگا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ ہمارا دستے بازو بنے گا، ہماری مدد کرے گا، پیسہ کمائے گا، لائے گا۔ تو ایک غرض ہے، غرض کی بنا پہ پالتے ہیں۔ لیکن رب جب کسی بندے کو پالتا ہے تو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری چیز کہ مالدار جب غریبوں کو پالتے ہیں ایک غرض ہوتی ہے کہ ہمارا نام روشن ہوگا، ہمیں آخرت میں ثواب ملے گا، یہ بھی ایک غرض ہے۔ اسی طرح بادشاہ جب اپنے نوکروں کو پالتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، تو ان کی بھی ایک غرض ہوتی ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو پالیں گے یہ اوکھے ٹائم ہماری مدد کریں گے، ہماری مشہوری کریں گے، ہمارا چرچا کریں گے۔ لیکن اللہ جو ہے وہ بغیر غرض کے پالتا ہے، رب کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرق کہ بندہ جب کسی بندے کو پالتا ہے تو اس کے مال میں کمی آ جاتی ہے، چاہے جتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو۔ جب کوئی بندہ کسی بندے کو پالے گا اس کے مال کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے، اور اس مال کی کمی کے خوف کی وجہ سے وہ احتیاط سے کام لے گا، چاہے جتنا بڑا سخی کیوں نہ ہو، سخاوت کرے گا، لیکن اس کو کنفرم ہے کہ کب تک میں سخاوت کروں گا۔ وہ پھر اس میں احتیاط کرتا چلا جائے گا، پیچھے ہٹتا چلا جائے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ مال لاکھ ہے، 10 روپے بھی روزانہ دے تو 10 تو کم ہونے ہیں نا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ احتیاط کرتا چلا جائے گا۔ لیکن رب کے پاس ایسا خزانہ ہے کہ پھر رب کے پاس مال تھوڑا ہونے کے لحاظ سے تو ذہن میں سوچ بھی نہیں آ سکتی کہ معاذ اللہ رب کے پاس جو خزانہ ہے وہ دینے سے رب کے خزانے میں معاذ اللہ کو کمی آ سکتی، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سخی بندہ جب کسی کو پالتے ہیں، کوئی بندہ جب سخی ہو وہ جب کسی کو پالتا ہے تو اس پر احسان جتاتے ہیں اور بغیر مانگی نہیں دیتے۔ احسان بھی جتائیں گے کہ یار میرے پاس لاکھ ہیں، کروڑوں، میں نے تمہیں دیے ہیں، وہ احسان جتائے گا۔ پھر سخی کے لیے یہ ہے کہ جب ان کے دروازے پہ کوئی آئے گا تو وہ مانگے گا تو وہ سخی دے گا، لیکن رب کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ رب تو وہ ہے جو بن مانگے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی ہی کرم نوازی ہے کہ جو اپنے بندوں کو بغیر مانگے بن مانگے جو ہے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے دربار میں یہ بھی تو نہیں ہے نا، جس طرح دکان ہوتی ہے کہ وہ جی صبح کھلی رات 8 بجے بند، کوئی 10 بجے رات کو بند، کوئی 11 بجے بند۔ اچھا، کوئی کہے کہ جی یہ دن رات سروس رہتی ہے، عید کو دنوں میں بند، جب ان کی فوتگی ہو جائے تب بند۔ لیکن ایک رب کی رحمت کا ایک ایسا دروازہ ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے کہ بندہ آ، مانگ، عطا کروں گا۔ یہ جو رحمت کا دروازہ ہے یہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو بغیر مانگے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اس کی کتنی ہی کرم نوازی ہے۔ ایک اور اس کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ بندہ سب کو نہیں پال سکتا۔ گھر والا بندہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، بڑا آدمی جو ہوگا وہ نوکروں کو پالے گا، لیکن جو رب ہے وہ سب کو پالتا ہے۔ اور 5واں فرق جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ سخی لوگ زیادہ مانگنے والوں اور بہت سے سوالات سے گھبرا جاتے ہیں، لیکن رب کریم وہ کریم ذات ہے کہ اس کو بہت مانگنا پسند ہے۔ جتنا بڑا سخی ہو، کوئی چلا جائے بندہ گھبرا جائے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بار بار کیوں آ جاتا ہے، لیکن رب سے جتنا مانگا جائے رب اتنا عطا فرماتا ہے۔ تو حقیقی انداز میں رب العالمین اللہ وہ اللہ ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کی رحمت اس سے ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ رب کی رحمت مڑ جائے، پیچھے ہٹ جائے کہ بندہ زیادہ کیوں مانگتا ہے، نہ ایسی بات نہیں۔ جتنا مانگے گا اللہ اس کو اتنا جو ہے نا زیادہ خوش ہوگا، اس پہ اتنا زیادہ اس کو عطا فرمائے گا۔ حدیث میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آٹے میں اگر
نمک یا سالن میں اس کا ایک مفہوم ہے کہ نمک بھی تھوڑا ہو جائے، سرکار کہتے ہیں وہ اللہ سے مانگو، اللہ نمک بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ہے رب العالمین، وہ اللہ جو سارے جانوں کو پالنے والا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ بندہ حاکم ہو، بادشاہ ہو بندہ، ایک بندے نے اس سے ملاقات کرنی ہو اور بندہ کہے جی میں نے جو ہے نا اپنے جو وقت کا حاکم ہے اس سے میں نے ملاقات کی، بڑا اوکھا ہے حاکموں سے ملاقات کرنا، ان کے پاس جانا، وہ بڑے سیکورٹی گارڈز کا معاملہ، پھر آپ آئی ڈی کارڈ دینا پڑے گا، صفائیاں پیش کرنے، ہماری چیکنگ تلاشی ہوگی، پھر ہم چل چل کے اس تک پہنچیں گے۔ چلو بندہ جی سفارش ہوئی، ایک حاکم کے پاس گیا، باہر جا کے بیٹھ گیا، حاکم اندر موجود ہے، سیکورٹی گارڈ نے بتایا حاکم جی فلاں علاقے سے ایک بندہ آیا ہے، زید و عمر آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حاکم جیسے ہی اندر سے آئے گا تو پوچھے گا ہاں جی بتائیے کیا کام ہے، اب ایمان سے بتائیے۔ بندہ جو کہے جی میں بڑے دور سے چل کے آیا ہوں، مجھے 10 روپے چاہیے، اب دیکھیں اس حاکم کی کیا حالت بنے گی، وہ سوچے گا میں کروڑ ارب پتی اور میں اتنا امیر، اور یہ مانگنے والا مجھ سے 10 مانگتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی، اس کو حیا نہیں آتی، اگر مانگنا تھا تو مجھ سے 1,00,000 مانگتا، کروڑ مانگتا، کچھ ہزاروں کے حساب سے مانگتا، یہ کیسا کہ میں 1,00,000 پتی کروڑ پتی اور یہ مانگنے والا مجھ سے 10 روپے مانگتا ہے۔ لیکن جو رب ہے نا وہ دنیا کا نہیں، وہ دنیا کے بادشاہ، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جب بندہ 10 نہیں 2 روپے والا نمک نہیں، پیکٹ نہیں، نمک کی ایک چٹکی مانگتا ہے، رب یہ نہیں کہتا کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، بندے کو حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ یہ نمک کی چٹکی مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ کی رحمت خوش ہوتی ہے کہ جب بندہ اس کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کریم جل جلالہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ تو خوش ہوتی ہے اس بات پہ۔ تو اس واسطے الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے وہ اللہ جو کیا ہے سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ، یہ ہماری ایک آیت مکمل ہوئی سورہ فاتحہ کی، انشاءاللہ اگلا حصہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔